بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا کپتان اب جیل جانے سے ڈرتا ہے، بڑے بڑے جلسے کرتا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، سنگین نتائج بھگتنے کے دھمکیوں سے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خود جیل جانے سے ڈرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آج تفصیل سے بات کریں گے کہ میرا کپتان جیل جانے سے کیوں خوفزدہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل جو نواز رضا کے ساتھ کے نام سے، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جو ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا تو علم ہی ہے کہ وفاقی حکومت میں ایک طرف رانا ثناء اللہ ہے اور دوسری طرف اپوزیشن لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان ہے۔ عمران خان آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں جس سے مقدمہ درج کرنا حکومت کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن تاحال 25 جولائی سے قبل آپ کہہ لیجئے گا، 25 جولائی تو عروج تھا جب انہوں نے کال دی، 11 اپریل سے لے کر اب تک مختلف مواقع پر یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں، 25 مئی کے واقعات پر کوئی درجن کے بارے ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، پھر کہا گیا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے بنی گالہ جا رہی، وہ بنی گالہ سے بھی غائب ہو گئے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی کمزوری ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں۔ میں 1993 سے ان کو جانتا ہوں، بڑی بہادری کے ساتھ وہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے، سیاست کے میدان میں بھی آئے، لیکن جب اب ان کی بہادری کا امتحان ہونا ہے، انہیں جیل جانے کی تیاری کرنی ہے، تو وہ گریزاں ہیں، وہ اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر میں نے جیلوں میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن انہیں کبھی اف نہیں کی، تختہ دار پر چڑھ گئے۔ ہمارے سامنے ذوالفقار علی بھٹو ہیں، تختہ دار پر لٹکا دیے گئے۔ ہمارے سامنے محترمہ بینظیر بھٹو جیل جاتی رہی، بیگم نصرت بھٹو کو قید کیا جاتا رہا۔ ہمارے سامنے میاں نواز شریف 3-4 بار جیل گئے، ایک بار تو ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے کیونکہ اس کیس میں ان کو سزائے موت ہو سکتی تھی، اور سزائے موت کا خوف انسان کو آدھا کر دیتا ہے۔ میں نے وہ چہرہ دیکھا ہوا ہے نواز شریف کا کہ جب پتہ لگتا تھا کہ ان کے چہرے کی آدھی رونق ختم ہو چکی ہے، لیکن ان لوگوں نے بہادری کے ساتھ جیل کاٹی۔ پاکستان میں جیل کاٹنا جو ہے یہ سیاستدانوں کا ایک کہتے ہیں طرح امتیاز ہوتا ہے، اور جو لوگ بہادری کے ساتھ جیل کاٹتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ مخدوم جاوید ہاشمی نے یہاں بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی، کئی بار کاٹی۔ ان کی زندگی کا ایک بہت سا حصہ جو ہے وہ جیل کی نظر ہو گیا۔ اس طرح نواز شریف کی یہ 3-4 بار جیل کاٹی، وہ بھی ہمارے سامنے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاہدہ خان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، میں ایک نام گنتا جاؤں گا تو ایک لمبی فہرست ہوگی۔ تازہ ترین سید خورشید شاہ ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ٹھنڈا پانی ملتا کہ نہیں ملتا ہے، ہمیں جیل میں کوئی سہولت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی پیک پر ہیں۔ یہ جو پنجاب کے ضمنی انتخاب کے نتائج
اور کراچی کا جو نتیجہ ہے، میں نے بھی اسے نتیجے سے اخذ کیا ہے، اس وقت ان کی مقبولیت کا گراف بہت اوپر ہے. لیکن جب میرا کپتان بزدلی کا ثبوت دے گا، جیل جانے سے گریزاں ہوگا، بڑے بڑے نعرے لگائے گا، تو پھر اس کی مقبولیت میں بھی کمی آئے گی. لیڈروں کو اپنی مقبولیت برقرار رکھنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام جو ہے اسے برقرار رکھنے کے تختہ دار پر چڑھ جاتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے کیسز میں جہاں آپ کو کہیں گورنمنٹ ملوث کرتی ہے، آپ کی کمزوری کا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ بناتے ہیں. اگلے دن آپ رازداری کی ضمانت کبھی لیے پھرتے ہیں اور کبھی آپ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. دہشت گردی کے مقدمات بنانا یہ حکومتوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں. سیاستدانوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات نہیں بننے چاہیے. لیکن جناب وزیر اعظم، آپ بھی تو دھمکیاں لوگوں کو نہ دینا. آپ خاتون مجسٹریٹ کو دھمکی دیتے ہیں، پولیس کو دھمکی دیتے ہیں. نہ جانے کون سا ایسا آدمی ہے جس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں تم سے نبڑ لوں گا. آپ تو نواز شریف کو بھی کہتے ہیں، واپس آ کے دیکھ لیں، میں اسلام آباد پہ میں ایئرپورٹ پہ جاؤں گا، آپ کو میں استقبال کروں گا، میں دیکھوں گا کس طرح آتے ہو. یعنی آپ کے یہ بزرگوں کے بنائے ہوئے پاکستان ہے کہ جو آپ کسی کو پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے. کس طرح آپ نواز شریف کی پاکستانیت چھین سکتے ہیں؟ ہم آپ کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی سیاست میں پورا بھرپور حصہ لینے کا حق ہے. آپ کو اگر ڈسکوالیفائی کریں گی تو پھر نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تو اس کی جسٹیفیکیشن بنائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے، نواز شریف ڈسکوالیفائی رہے. ٹکر کے مقابلے کا لیڈر تو نواز شریف ہی ہے. 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. آپ کی خدمات اور ان کی خدمات کا توازن آپ کبھی اس کا تقابل کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف نے تو پاکستان کو بنایا ہے، اس کو تعمیر کیا ہے. تعمیر پاکستان میں اس کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے. آپ نے صرف کرکٹ کھیلی ہے نا جی، شوکت خانم اسپتال بنایا ہے. لوگوں میں آپ کی محبت پائی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے. یہ مہنگائی پر قابو پانے میں موجودہ حکومت ناکام رہی ہے. یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ آئے روز نئے ٹیکس لگاتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے. IMF کے سامنے لیٹی ہوئی ہے. کبھی بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی گیس کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے. گیس ہے ہی نہیں. گیس نہ ہونے کی تو وجہ آپ پر بھی ہے جناب کپتان. آپ نے بھی اپنے دور میں سستی گیس مل رہی تھی، آپ نے نہیں، اور آپ نے پاکستان کو 24-25 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. اب آپ گیس لینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم قطر گئے ہیں، وہاں سے کچھ گیس کی مراد بھی حاصل کر لیں گے. کچھ نہ کچھ تو پاکستان کے لیے لے کر ہی آئیں گے. لیکن جو کوئی بھکاریوں کا ملک بن گیا ہے، جہاں بھی ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ تاثر یہی لیتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے گیا. کبھی ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم دنیا میں جاتے تھے تو لوگ ان کا استقبال کیا کرتے تھے. مجھے ایوب خان کے استقبال کی وہ مناظر آج بھی یاد ہے. کس طرح ہوائی اڈے پہ اس امریکی صدر اس کا استقبال کرتا ہے. کس طرح ملکہ الزبیتھ ایوب خان کا استقبال کرتی ہے. کاش کہ دور وہ ایسا دور واپس آ جائے. ہمارے ملک کے وزرائے اعظم، ہمارے ملک کے صدور کا قد کاٹ کا سر اتنا اوپر بلند ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیسے مانگنے ہیں، بلکہ پتہ لگے کہ اپنی ایکسپرٹیز آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ملک میں کی بہتری کے لیے کوئی آپ کو دے کر جائیں گے. تو جناب کپتان، آپ حوصلہ رکھیں. آپ کی گرفتاری نہیں ہو رہی. جب آپ کو گرفتار کریں گے تو ایسے مقدمے میں کریں گے جس میں آپ کی عدالتیں ضمانتیں بھی نہیں لے سکیں. ابھی انتظار کر رہے ہیں، آپ کی نااہلی کا انتظار ہو رہا ہے. آپ کے بارے میں ایک چھوڑ کئی ریفرنس ہے جس میں آپ نااہل ہونے والے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ نااہل ہو جائیں گے. جب آپ صرف نااہل نہیں ہوں گے، پارٹی پہ بھی پابندی لگے گی. پھر آپ کی پارٹی ایجنسیوں کے لائے ہوئے لوگ بانٹ کر اس کے ٹکڑے اپنی
صدارتوں کا اعلان کر دیں۔ وہ جو لوگوں نے خواب دیکھا ہے کپتان کی لیڈرشپ میں، وہ بکھر جائے گا۔ وہ خواب تو آپ نے 4.25 سال میں بکھیر دیا تھا۔ آپ کی مقبولیت کا گراف بہت نیچے آ چکا تھا، آپ ہر الیکشن آ رہے تھے۔ یہ تو موجودہ حکومت کی نالائکیاں، امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا اور اسٹیبلشمنٹ کو آئے روز گالیاں دینے سے آپ نے اپنے آپ کو بڑا لیڈر ثابت کر دیا۔ ابھی تازہ ترین آپ کو جلسہ راولپنڈی میں ہوا ہے، فلاپ جلسہ تھا۔ وہ عمران خان کے شایان شان نہیں تھا۔ عمران خان سے بڑے جلسے یہاں کیے ہیں معراج محمود خان نے، ایئر مارشل اسر خان نے، مفتی محمود نے، شاہ نورانی نے، نواز شریف نے، نہ جانے کس کے لیڈروں نے کیے ہیں۔ آپ کی حیثیت ان جلسوں میں ایک جلسی تھی۔ شیخ رشید صاحب بھی دائیں جانب آپ پہ کھڑے تھے، ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس شہر میں آپ کی کتنی بڑی مقبولیت ہے۔ بہرحال ہم اس بات یہاں سمیٹتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی لحاظ سے بگوڑا ثابت کرنے کے لیے حکومت آئے روز مقدمات درج کر رہی ہے تاکہ وہ سیاسی لحاظ سے دباؤ میں رہیں، کبھی اس عدالت میں جائیں کبھی اس عدالت میں جائیں، اپنی ضمانتیں کراتے رہیں۔ کپتان صاحب آپ ڈٹ جائیں اور بنی گالہ میں بیٹھ جائیں اور کہیں آئیں جس کی جرت ہے مجھے گرفتار کرنا ہے، پھر آپ کی بہادری اور جرت جو ہے اس کو لوگ سلام کریں گے۔ شکریہ۔